السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے نماز کا بیان، پارٹ نمبر 6۔ آج کے درس میں ہم یہ جانیں گے کہ نماز کے مقاصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام عبادتوں کے اندر مقاصد اور حکمتیں اور فائدے رکھے ہیں۔ نماز تو اسلام کا کھمبا ہے اور تمام عبادتوں کا سردار ہے، تو اس کی کتنی حکمتیں ہوں گی اور نماز کے کتنے مقاصد ہوں گے، ان کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، لیکن کچھ بطور مثال کے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو نماز کے بہت سارے اہم مقاصد ہیں، ان میں سے کچھ اس طرح سے ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 14، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ کس نے کہا؟ اللہ رب العالمین نے۔ گویا ہم نماز پڑھتے کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کے لیے۔ نماز کی حالت میں انسان دل، دماغ، ہاتھ، پیر اور جسم کے کئی اعضاء حاضر ہوتے ہیں نماز کے اندر، اور انسان نماز ادا کر رہا ہوتا ہے، تو ہمارا جسم بھی کام کرتا ہے اور دل بھی کام کرتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی تعظیم۔ نماز کے اندر دعا ہے، تلاوت ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، حمد و ثنا ہے، تو کتنی تعظیم ہے۔ ایک انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدے میں چلا جاتا ہے، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیتا ہے اللہ کے سامنے۔ اس سے بڑی تعظیم اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہم نماز پڑھتے ہوئے اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا احترام کرتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری۔ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ جیسے نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہم طہارت حاصل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، جس کو غسل کی ضرورت ہے انسان غسل کرتا ہے، کپڑا صاف کر رکھتا ہے، صاف جگہ پر کھڑا ہوتا ہے، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا ہے، رکوع کے وقت رکوع میں چلا جاتا ہے، سجدے کے وقت سجدے میں چلا جاتا ہے، اور جس حالت میں جو دعائیں پڑھتی ہیں انسان وہ دعائیں پڑھتا ہے۔ تو یہ فرما برداری ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کرنے کو کہا ویسے ہم کرتے ہیں، رکوع تو رکوع، سجدہ تو سجدہ، جو دعا پڑھنے کو کہا گیا وہ دعا ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ دراصل فرما برداری ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے۔ تو ہم نماز پڑھتے گویا کہ ہم یہ اظہار کر رہے ہیں اور یہ دکھا رہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، اللہ نے جیسے کہا ہے ہم ویسے ہی کرتے ہیں۔ نمبر 4، تزکیۃ نفس، یعنی نفس کی پاکیزگی۔ نماز پڑھنے سے انسان کا نفس پاک ہوتا ہے، انسان کا دل پاک ہوتا ہے، جسم تو پاک ہوتا ہے، دل بھی پاک ہوتا ہے، اس کا ضمیر پاک ہوتا ہے، اس کی روح پاک ہوتی ہے، انسان بہتر اور اچھا بنتا ہے۔ نمبر 5، برائی اور بے حیائی کے کاموں سے انسان بچتا ہے اور اپنے اخلاق کو اچھا اور بہتر کرتا ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 4-5، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ تو نماز انسان کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہو گئی، لیکن یہ اس کے لیے جو واقعی اچھے سے نماز پڑھے، صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھے، تو اس کا فائدہ اس کو زندگی میں یہ دکھتا ہے۔ نمبر 6، روح کی غذا ہے۔ ہمارے جسم کی غذا کیا ہے؟ کھانا، پانی، روٹی، چاول، گوشت، مچھلی، دودھ، دہی ہم کھاتے ہیں تو جسم کو غذا ملتی ہے، اور نہیں کھاتے تو کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے روح جو ہے ہمارے جسم کے اندر، جس کے نکالنے پر انسان مر جاتا ہے، تو روح کو بھی غذا چاہیے، تو وہ روح کھانا نہیں کھاتا ہے، وہ پانی نہیں پیتا ہے، تو روح کو غذا چاہیے، تو وہ غذا کیسے پہنچے گی؟ نماز پڑھ کے، اللہ کی اور دوسری باتیں کر کے اور نماز پڑھ کر کے۔ تو ہم نماز پڑھیں گے تو اس سے ہماری روح کو غذا ملتی ہے، ہماری روح
اچھی تندرست ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے. سبحان اللہ. نمبر 7، نماز پڑھنے سے انسان اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے. سورہ علق آیت نمبر 19، یعنی آخری آیت سورہ علق کی، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. تو پتہ چلا سجدہ کرنے سے اور نماز پڑھنے سے انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 482، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء، کہ ایک انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. یعنی انسان بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو آپ نے کہا کہ کثرت کے ساتھ خوب سجدے کی حالت میں دعا کیا کرو. تو وہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سے قریب ہوتے ہیں، اور سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو بہت ہی زیادہ اللہ سے ہم قریب ہو جاتے ہیں. تو جو چاہتا ہے کہ اللہ سے قریب ہو اس کو چاہیے کہ نماز پڑھے. نمبر 8، غم اور پریشانیوں کا علاج ہے نماز کے اندر. سورہ بقرہ آیت نمبر 153، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو. پتہ چلا کہ اللہ کی مدد آئے گی کب؟ ہم نماز پڑھیں گے، ہم صبر کریں گے اور بھی اچھے کام کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی. تو ضروری ہے نماز پڑھنا. چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے تو نماز پڑھنی پڑے گی. اس کے اندر غم پریشانیوں کا علاج ہے. نماز پڑھیے، اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کے غم کو بھی دور کرے گا، آپ کی پریشانیوں کو بھی دور کرے گا. پر بہت سے لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے لیکن شرک کے اڈوں پر جاتے ہیں اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے. وہ تو اور بڑی پریشانی ہے. ایک انسان کو اگر ٹوائلٹ لگ گیا ہو جسم پر، یعنی پیخانہ لگا ہو، اور وہ پیشاب اس کو دھوئے تو صاف ہوگا؟ نہیں. تو اسی طرح غم اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے شرک کے اڈوں پر جائیں گے، غیر اللہ کو سجدہ کریں گے تو آپ کی پریشانی دور نہیں ہوگی بلکہ اور بڑھ جائے گی. نمبر 9، نماز پڑھنے سے انسان کو سکون ملتا ہے. نماز کے اندر اللہ نے سکون رکھا ہے. مسند امام احمد حدیث نمبر 14069، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی گئی ہے. یعنی مجھے سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے نماز کے اندر. آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز کے اندر. تو نماز پڑھنے سے سکون حاصل ہوتا ہے. ایک شخص تھا، مجلس تھی، کچھ لوگ وہاں بیٹھے تھے، تو ایک شخص نے کہا کہ لیتنی صلیت فاسترحت، کاش میں نماز پڑھ لیتا تو مجھے سکون مل جاتا. اس آدمی کی بات کو سن کر وہاں پر کچھ لوگوں نے اعتراض کر دیا، ایسے کیسے کہہ رہے ہو نماز پڑھ لے تو مجھے سکون مل جاتا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے. آپ نے کہا، قم یا بلال فارحنا بالصلاۃ، کہ اے بلال اٹھو، اقامت کہو اور نماز کے ذریعے مجھے سکون پہنچا. سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4985. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے بلال اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، اقامت کہو، نماز شروع کرو، نماز کے ذریعے مجھے سکون پہنچا. فارحنا بالصلاۃ، نماز کے ذریعے مجھے سکون پہنچا. تو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکون ملتا تھا. کیسے؟ نماز پڑھ کر کے. نماز پڑھنے سے سکون ملتا تھا. سبحان اللہ. اس کے لیے اور بھی بہت سارے اس کے مقاصد ہیں، حکمتیں ہیں. اتنا ہمارے لیے کافی ہے. باقی باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں سنیں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.